نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وما أرسلنا في قرية من نبي اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی الا اخذنا اہلہا مگر ہم نے پکڑا ان بستی والوں کو بالبأساء والضراء سختی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ لعلہم یضرعون تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ پھر ہم نے بدل دیا تکلیف کی جگہ پر آسانی کو حتی عفو یہاں تک کہ زیادہ ہو گئی وقالوا اور کہا انہوں نے قد مس آباءنا الضراء والسراء یقیناً پہنچی ہمارے بڑوں کو تکلیف اور آسانی خوشی فاخذناہم بغتۃ پس ہم نے پکڑا ان کو اچانک وہم لا یشعرون اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاعراف کا 12واں رکوع آیت نمبر 94 اور 95 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے واقعات بیان کیے کہ اللہ کے ان پاک نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو پھر اللہ کا عذاب آیا ان پر۔ پہلا واقعہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا بیان کیا، دوسرا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا بیان کیا، تیسرا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا بیان کیا، اور چوتھا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا، اور پانچواں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا کہ ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے۔ اور یہ 5 قوموں کے واقعات بیان کرنے کے بعد آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخاطبین کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے جس قوم کی طرف بھی نبی بھیجے رسول بھیجے انہوں نے انکار کیا تو پھر اللہ کا عذاب آیا، تو تم کیوں نہیں ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ ہم نے تمہاری طرف بھی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، آپ کی دعوت کو مانو، آپ کی دعوت پر لبیک کہو، جو کام کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ کرو، جس سے روکتے ہیں اس سے رکو، ورنہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بہت سخت اور بہت شدید ہے۔
اس لیے قرآن پاک میں یہاں بھی اور کئی اور مقامات میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو تمہیں رسول دیں اسے لو اور جس سے رسول تمہیں روکیں اس سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ تو بہرکیف یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جس بستی کی طرف بھی رسول اور نبی بھیجے، جب انہوں نے انکار کیا تو ہم نے فوراً ہی عذاب بھیج کے تباہ و برباد نہیں کر دیا، بلکہ ہم نے ان کو پہلے تکلیفیں دیں، آزمائشیں دیں، شاید اس طرح یہ پلٹ جائیں اور ٹھوکر لگے تو سنبھل جائیں۔ لیکن جب وہ نہ ٹھوکروں سے سمجھے، پھر ہم نے ان پر نعمتیں نچھاور کی کہ شاید شکر کا جذبہ اس طرح ان میں پیدا ہو جائے، یعنی ہم نے تکلیفوں سے بھی آزمایا اور ہم نے ان کو نعمتیں دے کر بھی آزمایا۔ جب دونوں صورتوں میں نہ تو تکالیف پر اللہ کی طرف ان کا دھیان گیا اور نہ انعامات پر شکر کا جذبہ پیدا ہوا، بلکہ مسلسل انکار ہی انکار رہا، تب جا کر اللہ کی پکڑ ان پر آئی۔ تو کیا ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی الا مگر، یعنی جہاں بھی بھیجا اور کچھ نہیں ہوا، یہی ہوا۔ اس کو کہتے ہیں حصر، کہ نفی کے بعد اس بات ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ تعالیٰ، نہیں بھیجا کوئی نبی مگر یہی ہوا جو آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، ہم نے پکڑا بستی والوں کو، اہلہا بستی کے اہل کو، بالبأساء والضراء سختیوں کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ، لعلہم یضرعون تاکہ وہ اللہ کی طرف گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جو دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں ان کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی تکلیف پر، آزمائش پر بندے کا دھیان اللہ کی طرف جائے تو سمجھے یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر تکلیف کے باوجود وہ دھیان اللہ کی طرف نہ جائے تو یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ اللہ کی رحمت تو وہ ہوتی ہے جس سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اگر تکلیف بھی آئے اور پھر بھی وہی حساب رہے تو فرمایا یہ اللہ کی پکڑ آئی ہوئی ہے۔ اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے اور اپنی طرف دھیان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک اور مقصد بھی دنیا کی تکلیفوں کا اللہ نے بیان کیا 25ویں پارے میں، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتے ہیں جو بھی تمہیں دنیا میں مصیبتیں اور تکلیفیں ملتی ہیں، فرمایا فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ویعفو عن کثیر، اور اکثر تو میں اللہ یوں ہی معاف کر دیتا ہوں، اکثر تو خود ہی معاف کر دیتا ہوں، اور بعض گناہ تمہیں تکلیف دے کر میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن آدمی کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھا ہے اور اسے پاؤں میں ٹھوکر لگی ہے، اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی بیمار ہوا، مرض کے اندر مبتلا ہو گیا اور پھر جناب اس سے ٹھیک ہو گیا یا فوت ہو گیا، حضور نے فرمایا اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو گناہوں سے پاک ہو کر اٹھا، اور اس میں فوت ہو گیا تو اس حال میں اللہ کے پاس پہنچا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ بیماریوں کو، یہ تکلیفوں کو اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کا کفارہ بناتے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے ایمان والوں کو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے،
کبھی خوف مسلط کریں گے، کبھی بھوک مسلط کریں گے، کبھی پھلوں میں کمی، کبھی مالوں میں کمی، کبھی جانوں میں کمی۔ یہ سارے حالات تو لوگوں پر آتے رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان حالات میں جو صبر کرنے والا ہوگا اس کو جنت کی بشارت سنا دیجئے۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جنہیں کوئی مصیبت پہنچے، جنہیں کوئی دکھ پہنچے، جنہیں کوئی تکلیف پہنچے، وہ جواب میں چلاتے نہیں ہیں، وہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم ہیں اللہ کے، ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور راجعون کا دوسرا معنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی غم آئے، جتنے بھی صدمے آئے، جتنے بھی دکھ آئے، ان دکھوں میں ہم رجوع کریں گے تو کس کی طرف کریں گے؟ اللہ۔ انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اس کے بغیر کسی اور کی طرف غم اور دکھ کی گھڑی میں رجوع نہیں کرتے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کہنے والے نے آ کر کہا تم روتے رہتے ہو اپنے یوسف کی جدائی میں، پتہ چلا تمہیں بڑے غم پہنچے ہیں، پتہ چلا بڑے دکھی رہتے ہو، بتاؤ نا کیا غم ہے، بتاؤ نا کیا دکھ ہے تمہارے، کوئی واقعہ تو سناؤ نا، کوئی اپنے غم تو بیان کرو نا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تمہیں کیوں سناؤں، اس کو کیوں نہ سناؤں جو غم ٹال سکتا ہے۔ میں اپنے غم اپنے رب کو سناؤں گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے غم بیان نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں تکلیفیں آئیں میری طرف رجوع کرو، غم آئیں میری طرف رجوع کرو۔ یہ آزمائشوں میں بندہ کامیاب ہو گیا، یہ آزمائشوں کے اندر جناب پاس ہو گیا، اور اگر غم اور تکلیفیں آئیں اللہ کی طرف دھیان نہ کیا تو سمجھو بندہ ناکام ہو گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دنیا والوں کو جس بستی کے اندر بھی ہم نے نبی کو بھیجا لوگوں نے نہ مانا تو پھر کیا ہوا، ہم نے لوگوں کو سختیاں دیں، ہم نے لوگوں کو تکلیفیں دیں، مقصد یہ تھا لعلہم یضرعون، تاکہ ان دکھوں میں اللہ کو یاد کریں، تاکہ تکلیفوں میں پلٹ آئیں واپس اور توبہ کر لیں۔ لیکن ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، جب ان دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود اللہ کی جانب نہ پلٹے تو کیا ہوا، ہم نے تکلیف کی جگہ پر آسانی عطا فرما دی، دکھ کی جگہ پر سکھ عطا فرما دیا، حتیٰ عفو، یہاں تک کہ بہت زیادہ ہو گیا۔ عفو کا معنی زیادہ ہو گیا، بڑی عیاشیاں مل گئی ان کو، بڑی سہولتیں مل گئی، اور جب عیاشیاں ملی، جب سہولتیں ملی تو پھر اللہ کو بھول گئے اور کہنے لگے وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، وہ جی ہمارے بڑوں کو بھی تکلیفیں اور خوشیاں ملتی رہیں۔ یہ نہیں، انہوں نے پھر یہ کہا وہ جی کبھی دکھ آتے ہیں کبھی غم آتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے دنیا میں، ایسا ہی ہوتا ہے جی، یعنی اللہ کی طرف دھیان نہ کیا، غم میں بھی توبہ نہ کی، خوشی میں بھی شکر نہ کیا، اور کہنے لگے نئے فلسفے جھاڑنے لگے، ہوتا رہتا ہے جی، دنیا کا نظام ہے، اس میں ایسا چلتا رہتا ہے، اور اللہ کی طرف انہوں نے دھیان کوئی نہ کیا۔ تو پھر کیا ہوا، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہ تھا، پتہ ہی نہ چلا، وہ اسی طرح وہ جی دنیا کا نظام چلتا ہے جی، سب کچھ چلتا ہے، اچانک اللہ کا عذاب آیا اور برباد ہو گئے۔ یہی مضمون سورہ انعام میں بھی بیان ہوئے، تھوڑا آپ پیچھے جائیں 7ویں پارے میں، تو وہ بھی دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر 120 اور آیت نمبر 42، 7واں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 42، 41 ختم ہو رہی ہے، 42 شروع ہو رہی ہے جی۔ سورۃ الانعام
7واں پارہ آیت نمبر 42 رکوع سے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ اور یقیناً ہم نے بھیجا کئی جماعتوں کی طرف آپ سے پہلے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ہم نے ان کو پکڑا، ہم نے سختی کے ساتھ پکڑا، ہم نے تکالیف کے ساتھ پکڑا، لعلہم یتضرعون مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا پس کیوں نہیں جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا وہ گڑ گڑائے، کیوں نہیں روئے دھوئے رب کے سامنے، بلکہ رونا تو دور کی بات، ولیکن قست قلوبہم سخت ہو گئے ان کے دل، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون اور ان کے لیے شیطان نے زینت دی جو وہ عمل کرتے تھے، فلما نسوا ما ذکروا بہ جب انہوں نے بھلا دیا اس بات کو جس کے ساتھ نصیحت کی گئی تھی، جو انبیاء کی دعوت تھی، انبیاء کی نصیحت کو بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے، کھاؤ پیو اور عیاشی مارو، حتی اذا فرحوا جب خوب خوش ہو گئے، بما اوتوا اس کے ساتھ جو دیا گیا، اخذناہم بغتۃ ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک، فاذا ہم مبلسون پس آس توڑ کر بیٹھ گئے، نا امید ہو گئے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا پس کاٹ دی گئی جڑ ظالم قوم کی، والحمد للہ رب العالمین اور سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ جو رب العالمین ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم آزمائشیں اس طرح بھی کیا کرتے ہیں کہ مال و دولت دے دیتے ہیں، سکھ سکون دے دیتے ہیں، اور عقل والے تو پھر اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بے وقوف اس مال و دولت کے گھمنڈ میں رب کو بھلا دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ واپس آئیے، یہی مضمون آج کا ہمارا ادھر بھی بیان ہوا جو ہمارا سبق ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ جناب ہم پکڑتے ہیں، تکلیفیں اور سختیاں دیتے ہیں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، لیکن جب وہ نہیں گڑ گڑاتے پھر ہم ان کو آسانیاں بھی دیتے ہیں، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ پھر ہم تکلیف کی جگہ پر آسانی عطا فرماتے ہیں جی، حتی عفو عفو کا معنی زیادہ ہو جانا، عفو کا کیا معنی جی؟ زیادہ ہو جانا، بڑھ جانا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا عوف اللحا داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، زیادہ تھوڑی تھوڑی نکی نکی جناب وہ ہاتھ جتنا اچا لے کے پکڑنی پوے، فرمایا یہ نہیں تھوڑا بڑھاؤ اس کو داڑھی کو، عوف اللحا وحف الشوارب مونچھوں کو کٹاؤ، تو یہ عوف یہ وہی لفظ ہے، حتی عفو یہاں تک کہ بڑھ گئی، نعمتیں بڑھ گئی، اور اتنی بڑی کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا او جی کوئی نہیں، ہوتا رہتا ہے، یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، دنیا کا نظام ہے جی، جیسے سورۃ الکہف میں ہے، دو بھائی تھے، ایک کے پاس مال تھا، باغ تھا، بڑے پھل تھے، دوسرا غریب تھا، اس نے اس کو کہا قیامت سے ڈر، اس نے کہا بھائی میرے پاس ایک تو مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ، انا اکثر منک مالا و اعز نفرا مال بھی زیادہ، نفری بھی میری زیادہ، اور تو جناب نہ تیرے پاس کوئی مال پیسہ، نہ تیرے پاس کوئی اولاد، الٹا قیامت سے ڈر ڈر کے جناب سکھتا جا رہے ہیں، اور مجھے دیکھ نہ قیامت کا خوف، نعوذ باللہ، نہ میرے پاس کوئی کمی، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا نا تو خیر ہے، تو ٹینشن نہ لے، تجھ سے میں زیادہ صحیح رہوں گا، یہ اس کی باتیں تھیں۔ اس غریب نے اس کو سمجھایا لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ارے بابا تو اپنے باغ میں آیا، اللہ نے تجھے دیا، تجھے یوں کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ، اللہ نے دیا جی، ہاں اگر اللہ نہ دیتا تو میرے کیا اوقات تھی، یہ سب اللہ نے دیا، اللہ کا شکر ادا کرتا تو اللہ تعالیٰ تیرے رزق کے اندر برکت، اس نے کہا چھوڑ، رب کہتا ہے پھر کیا ہوا، یہ تو آزمائش تھی نا، مال دے کے آزمایا ہوا تھا، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آفت آئی اور اس کے باغ برباد ہو گئے، اب دوسری آزمائش آئی اور پھر پکڑ آئی اور مال کی کمی آئی،
فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، کبھی اللہ مال دے کے آزماتے ہیں، کبھی مال لے کر آزماتے ہیں، کبھی صحت دے کر آزماتے ہیں، کبھی جناب بیمار کر کے آزماتے ہیں، کبھی جوان کر کے آزماتے ہیں، کبھی بوڑھا کر کے آزماتے ہیں۔ یہ ایک دنیا میں ہے ہی ساری آزمائشیں۔ رب کہتا ہے جس نے ان آزمائشوں میں اللہ کی طرف رجوع کیا وہ بندہ ہو گیا کامیاب۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، اور ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے پکڑا بستی والوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے تکلیف کی جگہ پر آسانی عطا کر دی۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بھول گئے، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئی، وہ آسانی بڑھ گئی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، یقیناً ہمارے بڑوں کو بھی تکلیفیں بھی پہنچیں اور آسانیاں بھی پہنچیں۔ فاخذناہم بغتۃ، بس ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ کرتے تھے۔